بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف ایک ایسی عبادت جس سے آپ اللہ رب العزت کی محبت کو پا لیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو خالق کائنات کی محبت کا متلاشی ہو، اللہ کے قرب کو حاصل کرنا چاہتا ہو، تو پھر درود پاک کا رستہ وہ چن لے اپنی زندگی کے اندر۔ پھر وہ درود پاک کی اتنی کثرت کرے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دے، تو اللہ پاک کی محبت کو وہ لازمی طور پر پا لے گا۔ اور اللہ کی محبت کی جو سب سے پہلی علامت اور نشانی ہے نا، جو آپ اپنے اندر مشاہدہ کر کے دیکھیے گا، کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ جی اللہ کو ہم سے پیار ہے یا نہیں، یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو دیکھیے گا کہ درود پاک کی کثرت آپ کرتے ہیں، درود پاک آپ کی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ کیا یہ عبادت آپ روزانہ کر رہے ہیں؟ کیا اس کی توفیق اللہ پاک نے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر دے رکھی ہے؟ کیونکہ درود پاک جو ہے نا جی، یہ اللہ پاک جنہیں چن لیتا ہے نا اپنی محبت کے لیے، اپنے پیار کے لیے، جس پر مہربانی خاص کرنا چاہتا ہو، جس پر اپنے کرم کی نگاہ ڈالنا چاہتا ہو، اسے درود پاک کی کثرت بھی عطا کرتا ہے اور توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ تو اگر تو توفیق آپ کو ملی ہوئی ہے نا درود پاک پڑھنے کی، تو سمجھیں اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی رحمت سے خاص کر لیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، تبھی تو اس نے آپ کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے چنا ہے، تبھی تو وہ اپنے حبیب کا ذکر آپ سے کروا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی محبت کی پہلی علامت اور نشانی ہے۔ جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے نبی کے در پر آ کر تو بیٹھے، پھر اللہ کی محبت اسے حاصل ہوگی۔ اور جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا، اس نے دراصل اللہ رب العزت کی محبت کا اظہار کیا، اور جس نے اللہ سے پیار کیا، اس نے پھر اپنے محبوب کی محبت اسے عطا کر دی بدلے میں۔ تو یہ اللہ پاک سے جو تعلق کی علامت ہے نا، یہ درود پاک ہے۔ اپنے تعلق کا انالیسز اگر آپ کرنا چاہیں نا اللہ پاک سے، تو دیکھیے گا کہ درود پاک آپ روزانہ کتنا پڑھتے ہیں۔ آپ کی زبان سے اس نے اپنے حبیب کا ذکر کتنی دفعہ کروایا ہے، اپنے محبوب کا نام آپ کی زبان سے کتنی دفعہ نکلا ہے، اور اس نے نکلوایا ہے، اور اس نے توفیق دی ہے اللہ رب العزت نے آپ کو۔ تو سب سے بڑے تعلق کی وجہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہے۔ جس کو حضور کی محبت نصیب ہو گئی، سمجھو اللہ رب العزت کی، خالق کائنات کی، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی آپ کو محبت حاصل ہو گئی۔ اور جسے خالق کائنات، رب کائنات، قادر و مطلق کی محبت مل گئی، پھر اسے دنیا اور آخرت میں اور چاہیے کیا؟ اور پھر اس محبت کے بدلے میں وہ پھر اپنے محبوب کی محبت آپ کو دے دے، تو پھر سمجھیں کہ قیامت والے دن، حشر والے دن، آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب ملنا یقینی ہے۔ کیونکہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی ہے نا، کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے درود پاک پڑھا، قیامت والے دن وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اور جو حضور کے قریب ہو گیا، سمجھیں وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا راز جو ہے نا، وہ درود پاک کے اندر چھپا ہے۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں، درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اللہ پاک سے اس کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرنے کی توفیق مانگا کریں۔
اور یہ بات اپنے دل دماغ میں بٹھا لیں کہ اگر درود پاک آپ سے پڑھوایا جا رہا ہے تو اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ کی محبت آپ کو عطا ہوگی، عطا ہو رہی ہے، اور بدلے میں اس نے اپنے محبوب کی محبت بھی آپ کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور کیا چاہیے بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدیہ، ہمیں اور چاہیے کیا؟ ہماری زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے۔ تمام چیزیں دنیاوی ایک سائیڈ پر رکھ دیا کریں اور اپنی محبت کا اظہار حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے لازمی طور پر کرتے رہا کریں اور روزانہ کیا کریں۔ حضور کی بارگاہ میں بلا ناغہ اپنی حاضری لگوایا کریں، درود پاک ضرور پڑھا کریں، بے شک کم تعداد میں صحیح۔ جب آپ لگن سے پڑھنا شروع کریں گے نا تو کم تعداد بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی بڑھ جائے گی، تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ساری بات آپ کی نیتوں پر ختم ہوتی ہے۔ جب نیت خالص ہوگی نا تو اگلے رستے خود بخود ہی انسان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے نہیں۔ اور جس طرح سے ہمیں محبت کا اظہار کرنے کا ہمارا حق ہے، ہم وہ حق ادا نہیں کر پاتے، اور اس بات کو ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم اس طرح سے حق ادا نہیں کر پاتے جس طرح سے ہمیں بحیثیت امت ادا کرنا چاہیے۔ تو کم از کم درود پاک کے نذرانے تو بھیج سکتے ہیں نا ہم، اپنی مصروف اس مادیت پرستی زندگی میں سے کچھ ٹائم، کچھ وقت اتنا تو نکال سکتے ہیں نا کہ حضور پر ہم درود پاک پڑھ سکیں، درود و سلام بھیج سکیں۔ تو یہ جو درود پاک کا ہر رنگ آپ لوگوں سے بیان کرنا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں درود پاک کی عبادت کی محبت کو بڑھایا جا سکے، کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو شامل کریں۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پانا ہے، اس کا قرب حاصل کرنا ہے، معرفت الہی حاصل کرنی ہے، تو پھر حضور کے در پر آ کر بیٹھ جائیں اور حضور کے در پر بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ ایک دن کرم کی نگاہ آپ پر بھی پڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ چھپ چھپ کے جہاں سے انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے رب عطا کرنا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔